الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں کچھ بات فرما رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، تو ایک صاحب نے آ کے نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور جب تک انہوں نے نماز مکمل نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں فرمائی۔ اس سے علماء اور مفسرین نے یہ نقطہ نکالا کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو، یہ اتنی بڑی اور بھاری عبادت ہے، تو اس وقت کوئی بات بھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور جو شروع میں نے عرض کیا، دورانیہ بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات یہاں پہ اپنے معمولات میں سے وقت نکال کے حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو انہیں دل میں یہ استحضار رہے کہ ایک وقت مقررہ تک بات ہوگی، تو اس سے بڑا سکون رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر بارگیننگ نہیں ہوتی وہاں پہ خریداری آسان ہوتی ہے، مہنگی ہو یا سستی ہو، پرائس فکس ہے تو خریداری آسان ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں تو بھاؤ تاؤ کرنا ہی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ذہنی سکون کے لیے ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان محافل سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، کہنے والے کو سننے والے دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بار بار عرض کی جاتی ہے، یہ حدیث ہم سب کو یہ بالکل اس طرح ہونی چاہیے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گھٹی میں شامل ہے، یہ گھٹی میں شامل ہونی چاہیے یہ باتیں۔ ان میں سے ایک یہ بات ہے جو بھی ابھی بیان کی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، بہترین سیاہ بال بنے ہوئے تھے، ان کے سفید لباس میں ملبوس تھے، اور وہ اس طرح آئے ہیں جیسے کوئی بعد میں آنے والا آگے والوں کو ہٹاتا ہے، راستہ نکالتا ہے اور پھر وہاں پیر آگے کر کے چلا جاتا ہے جہاں جانا ہوتا ہے۔ اسے عام حالات میں تو آداب کے خلاف کہا گیا ہے، اب یہاں پر بھی یہ آداب کے خلاف ہی ہے۔ اب اگلی بات سے پتہ چلے گا، یہ صاحب اندر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ یہ کیسے صاحب ہے جو آئے ہیں اس طرح پھیلانتے ہوئے اور پھر اتنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، لیکن کہا کچھ نہیں، بس یہ دل میں خیال آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، سوال کیا، اخبرنی علی الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ہم سب کو معلوم بھی ہیں کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس بات پر ایمان، یہ کہلاتے ہیں، یہ ایمانیات کہلاتی ہے، یہ عقائد کہلاتے ہیں۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ اللہ پر ایمان، جب اللہ پر ایمان ہوگا تو غیر اللہ کی طرف نظر نہیں جائے گی، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف نظر نہ جائے۔ میرا کسی دفتر میں کام ہے، کسی صاحب سے کام ہے، سب سے پہلا میرا رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیجیے، اس کام کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ذریعے ہوگا، آپ ہی کے علم میں کس کے ذریعے ہوگا۔ یہ چند باتیں آدمی دل میں مراقبہ کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے بات کریں، تو پہلے اللہ ہیں، بعد میں اس کام کے کرنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ میرا کام یہ کرے گا تو ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب اس کا عقیدہ ذرا کچا ہے، تو عقیدہ مضبوط ہونا۔ دوسرا، رسولوں پر ایمان، ایمان تو ہم سب کا ہے،
اصل بات ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں اس کے اوپر آنکھ بند کر کے یقین اور اعتماد کرنا، کہ اسی میں کامیابی ہے جو آپ نے فرمایا، بظاہر چاہے نظر نہ آ رہا ہو۔ تیسرا، ملائکہ پر ایمان۔ یہ ایمان اتنا ضروری ہے کہ ملائکہ کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جب ملائکہ پر ایمان ہوگا تو اس بات کی مضبوطی بھی ہوگی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدے ہیں، یہ سارے یہ مضبوط ہونے چاہیے، یہ بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا، فرزدق ایک شاعر تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، ایک جنازے میں فرزدق بھی شامل تھا اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ فرزدق نے کہا کہ جانتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس جنازے کے بارے میں؟ کہ نہیں۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ نہیں، کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنازہ عجیب جنازہ ہے، اس میں اس وقت کا بہترین انسان بھی موجود ہے اور اس میں اس وقت کا بدترین انسان بھی موجود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ بہترین انسان آپ ہیں اور بدترین انسان میں ہوں۔ تدفین ہوئی، قبر کے باہر کھڑے ہوئے تھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا اس شخص سے، فرزدق سے، کہ تیاری کیا کی ہے یہاں کی؟ اس نے کہا میں نے اور کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو بھی آج تک نہیں لگائی، میں نے شرک نہیں کیا کبھی، اگرچہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ بس اس پہ جمے رہنا، اس پہ قائم رہنا۔ کچھ عرصے کے بعد فرزدق کا انتقال ہوا، اسے دیکھا کہ اس کا معاملہ اچھا ہو گیا۔ پوچھا کیسے اچھا ہوا؟ کہا وہ جو ایک عقیدہ پکا تھا میرا اللہ کے اوپر ایمان کا، اس عقیدے نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ ہے عقیدہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا بنی الاسلام خمس، کہ نماز پڑھو، پہلے تو اللہ کی گواہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گواہی دینا، پھر نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا رمضان کے، یہ بتایا اسلام۔ یہ عبادات ہیں، پہلا عقیدہ، دوسرا عبادت، اور تیسری چیز پوچھی کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ احسان ہم تو اردو میں اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کیا، احسان کیا۔ احسان ہے حسن سے، حسن ہے خوبصورتی۔ ہم اور آپ جب رات اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو ہمیں لباس کا ہوش نہیں ہوتا، جو 15 دن سے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہی پہن لیتے ہیں۔ اس کا خیال کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اب کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ گھر سے باہر جائیں گے، گھر میں اور لباس ہوگا، لیکن جب پتہ چل جائے کہ کوئی مہمان ہے، اور مہمان بھی اگر خاص مہمان کا پتہ چلے تو بہترین کپڑے پہنیں گے، بالوں کو سنواریں گے اور اپنے طریقے سے تیار ہو کے اس کے سامنے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا۔ کمرے میں، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس لیے فکر بھی نہیں ہوتی، جیسے بال بکھرے ہوئے ہیں، خواتین نے جیسے کپڑے پہنے ہوئے، کیونکہ گھر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھیں، وہی دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کون ہستی رہی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہے تمہارے پاس۔ بس حسن آ جائے گا چیز میں، خوبصورتی، بناوٹ، بہترین، مزین کریں گے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سامنے۔ اب عبادت ہو ایسی، عبادت میں ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں نماز نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین۔ عمر، یہ پہلے بھی بات عرض کی گئی ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، اندر سے آواز آئی، رات کو بھیس بدل کے پہرا دیا کرتے تھے، جگہ جگہ جایا کرتے تھے، اندر سے آواز آئی، ماں نے کہا بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ کا کام کرتے ہوں گے۔ بیٹی نے کہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کریں، گناہ ہے۔ کہا یہاں رات، اندھیری رات میں، آدھی رات کو کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے جواب دیا کہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم رک گئے، نشان لگا دیا، اگلے دن آئے ہیں، رشتہ لے کے آئے بیٹے کا کہ اگر تمہاری بیٹی کی کہیں شادی نہیں ہوئی، بات طے نہیں ہوئی، نسبت نہیں ہوئی، تو میں اپنے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب قسمت کیسی چمکی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بن گئی۔ جب اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہونا میرے دوستو، سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ بس پختگی کی بات ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر معاملے میں، یہ ہے میرے دوستو، پہلا عقائد، دوسرا یعنی ایمانیات، عقائد، دوسرا عبادات، اور تیسرا یہ ہے معاملات۔ معاملات پہ چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے، یہ اتنا اہم چیپٹر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی کو لے کے آؤ جو تمہاری گواہی دے۔ لے کے آئے، اس نے گواہی دی کہ یہ اچھے آدمی ہے۔ کہا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا؟ کہ نہیں۔ اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہ نہیں۔ وقت گزارا؟ کہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر یقیناً تم نے اس کو مسجد آتے جاتے دیکھا ہوگا کہ ہاں امیر المومنین یہ مسجد پابندی سے آتے جاتے ہیں، یعنی یہ دلیل نہیں ہے کسی کے اچھا ہونے کی۔ اتنی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نمازی ہے، ظاہری اس کا ٹوپی لگائی ہوئی ہے، داڑھی ہے، تو وہ بڑا وہ ہے نیک۔ اللہ یقیناً خوشگمانی ہونی چاہیے اللہ کا نیک، لیکن معاملات اس کے کیسے ہیں؟ اور معاملات میں میرے دوستو ہم بڑے کچے لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ کسی کو آپ آزما لیجئے، آپ 10,000 روپے دے دیں اور اس کے بعد وہ یہ مانگے، وہ تقاضے کرے، وہ ایک دلیل دے میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کر دیں اور میں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے دل میں کہ 5 تاریخ تک کا وقت مل گیا اور 5 تاریخ اب نہیں آئے گی، لیکن 5 تاریخ بھی آ گئی۔ اب وہ کہے گا کہ ابھی تو انتظام نہیں ہے، میں ایک ہفتے اگلے ہفتے دے دوں گا۔ یہ اگلا ہفتہ میرے دوستو 1 سال تک بھی نہیں ہوگا، یہ مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنا پیسہ لینے کے لیے آپ نے اس کی ایک بات پہ یقین کر کے اس کی مدد کی، اور آپ کو 100 دلیلیں دینی پڑیں گی اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے کہ میری یہ مجبوری ہے، یہ پریشانی ہے، میں نے تمہیں وہ کیا تھا، یہ دیا تھا۔ یہ معاملات، تکلیف کتنی ہوتی ہے دوسرے کو۔ بس جو کہا دے سکتے ہیں تو فوراً یہ کہیں، یہ معاملے کی بات ہے میرے دوستو۔ میری امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے، المفلس من لا درہم و دینار، نہ اس کے پاس درہم ہو نہ دینار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا اس کا دامن، روزے بھی ہوں گے، نماز بھی ہوگی، لیکن اس نے دوسروں کے حقوق مارے ہوں گے، تو ان سب کو جمع کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اس کی نماز، تمہاری نماز دی، اس کی نماز تمہیں دی گئی، نماز کی اس کا ثواب اس کو مل گیا، روزوں کا ثواب مل گیا، تہجد کا ثواب مل گیا، سب چیزوں کا ثواب مل گیا، اب بھی باقی ہوگا اس کا حق، تو اب اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں سے خالی ہوگا، گناہ اپنے کندھے پہ بوجھ اس کا ڈالے ہوئے ہوگا، ایک نیکی نہیں ہوگی اور گناہوں کا انبار ہوگا، کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس انسان، غریب یہ ہے اصل میں۔ تو میرے دوستو معاملات کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں، جو جس سے بات کریں، جو جس ایک بات اگر دل میں ہو، اس بات کو دل کے اندر بٹھا لینی چاہیے۔ ہم سنتے ہیں لیکن عمل جب تک نہیں ہوگا نا میرے دوستو بات نہیں بنے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک شخص روزے بھی رکھتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا،
میں عبادت کیا کروں گا، ایک نے کہا میں روزے رکھا کروں گا، ایک نے کہا میں راتوں کو عبادت کیا کروں گا، شادی نہیں کریں گے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں ایک بات فرمائی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو ہم سنتے ہیں نکاح کے خطبے میں میری سنت ہے، اس وقت کہا تھا یہ آپ نے کہ یہ میری سنت ہے، کیوں نہیں کرو گے تم؟ رہبانیت تھوڑی اختیار کرنی ہے، دنیا سے کہیں کٹ جانا ہے، دنیا بھی ہے دین بھی ہے، سب بالکل پیرل متوازی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔